اس کے بعد بھی ادارہ تحقیق و تصنیف، جس کے ہمارے موجودہ امیر جماعت ہی صدر ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ ادارہ قائم ہوا اور اس میں نوجوانوں کی اس لحاظ سے تربیت کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ عملاً کیا گیا ایسا کہ وہاں تصنیف تحریر کی صلاحیتیں پیدا ہوں، لوگ مضامین لکھیں، کتابیں تیار کریں، دوسرے نظریات کو بھی سمجھیں اور اسلام کو اچھی طرح سے پیش کرنے کی استعداد ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ادارہ تحقیق و تصنیف 40 سال سے علی گڑھ کے اندر آج بھی کام کر رہا ہے۔ آج بھی وہ نوجوان جو دینی درسگاہوں سے فارغ ہوتے ہیں یا گریجویٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کر کے اپنی صلاحیتیں بیدار کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو وہاں سے نکل کر کام کر رہی۔ تیسرے اسلامی اکیڈمی ہے، ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کی نگرانی میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے، وہاں بھی وہ گریجویٹس کو لے کر کے دعوت کی تربیت کر رہے ہیں، تصنیف و تالیف کے لیے افراد کو تیار کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو مرکز کی کوششیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور اس کے بعد بھی اور آج بھی ہندوستان کے مختلف حلقوں میں نئے نئے افراد کو تیار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ افراد مختلف زبانوں میں لٹریچر کی تیاری کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور تحریر و تقریر کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اور جس کا مظاہرہ وقت بوقت ہوتا رہتا ہے، وہ افراد ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لٹریچر کی تیاری جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی اور خود ہم نے ضرورت محسوس کی، اور آج ہندوستان کے حالات پکار کر کہتے ہیں کہ ریجنل زبانوں میں ہمارا لٹریچر تیزی کے ساتھ پھیلے، تیزی کے ساتھ ان کا ترجمہ ہو اور اچھی اور نئی کتابیں بھی میدان میں آئیں۔ چنانچہ ہم نے شروع ہی سے اس بات کی کوشش کی جماعت نے کہ مختلف زبانوں میں لٹریچر تیار ہو، ہندی زبان میں، آپ کی علاقائی زبانوں میں، ملیالم زبان میں، تمل میں، تیلگو میں، بنگلہ میں، جتنی زبانیں علاقائی ہو سکتی ہیں ہندوستان کی، اس میں لٹریچر کو منتقل کرنے کا کام شروع ہوا، پبلیکیشنز قائم کیے گئے اور مختلف جو کتابیں ہو سکتی ہیں نئی کتابیں بھی تیار ہوئیں، اور جو پہلے سے لٹریچر ہمارے پاس موجود تھا اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ تو ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے لحاظ سے وہ لٹریچر تیار ہوا۔ اس سلسلے میں ہم نے میڈیا کو بھی سامنے رکھا۔ میڈیا کی اہمیت ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن شروع میں تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ جو ترجمان القرآن نکالتے تھے، وہ ہماری اس میڈیا کی ضرورت کو کسی حد تک پورا کر رہا تھا۔ اس زمانے میں پرنٹ میڈیا ہی کا زور زیادہ تھا، یہ الیکٹرانک میڈیا اس کے بعد عام ہوئے۔ اسی زمانے میں ہم نے اردو زبان میں الانصاف شروع کیا، پھر الانصاف سے آگے بڑھ کر پھر وہ دعوت، سہ روزہ دعوت، روزنامہ دعوت، ہفتے وار دعوت، وہ پرچے ہم جماعت نے نکالنے شروع کیے۔ اسی طرح سے ہندی میں ایک اجالا پرچہ نکالنا شروع کیا جو بعد میں کانتی کے نام سے چھپتا رہا، اور آج بھی وہ ماہانہ کانتی اور ہفتے وار کانتی کے نام سے چھپتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں میں ہمارے مختلف پرچے نکل رہے ہیں، جیسے آپ کا سمرسم یہاں تمل ناڈو سے نکلتا ہے، جیسے ملیالم میں پربودھنم ہے، مادھیمم ہے اور بہت سے پرچے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ میں، گجراتی میں، مراٹھی میں، مختلف زبانوں میں ہمارے پرچے نکل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹی وی کے پروگراموں میں بھی شرکت کی۔ ہمارے احباب جو اچھی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ٹی وی کے مباحث میں، ڈسکشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ایک تجربہ خود مانوڈا بسنتم کا یہ تمل ناڈو میں ہو رہا ہے کہ کچھ وقت لے کر کے وہ اپنے پروگراموں کو اس میں نشر کرتے ہیں اور ساری دنیا ان کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح ویب سائٹ، اب ہماری مختلف علاقائی زبانوں میں ویب سائٹ اب عام ہو رہی ہیں، آپ کے مراٹھی زبان میں، آپ کی دوسری زبانوں میں۔ یہ ویب سائٹ چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچے، جماعت اسلامی کی یہ بھی کوشش ہے۔ اب تو اس سے آگے بڑھ کر آپ چینل نکالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ مرکز میں اس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اب چینل بھی اپنا ہونا چاہیے۔ ہمارے علاقائی زبانوں کے ذمہ داران بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زبانوں میں چینلز آئیں۔ ابھی باقاعدہ تو کوئی چینل نہیں نکل سکا، لیکن انشاءاللہ آپ جلد ہی کوئی خوشخبری سنیں گے کہ کسی نہ کسی علاقائی زبان میں یا خود مرکزی سطح پر کسی زبان میں ہم ایک چینل نکالنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جہاں تک طلباء اور نوجوانوں کا تعلق ہے، طلباء اور نوجوانوں پر بھی جماعت نے شروع سے توجہ دی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تحریک نوجوانوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم نوجوانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب نوجوان ہمارا مستقبل ہے، ہم مستقبل ہی نہیں سمجھتے، حال بھی نوجوانوں ہی کا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نوجوان آج ہماری صفوں میں اگر شامل ہیں تو انہی کی قوت ہمارے کام آتی ہے، انہی کے جوش و جذبہ ہے جو میدان عمل میں کام کرتا ہے۔ تو شروع ہی میں جو نوجوان تحریک کے اندر آئے، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، ایک تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے اس بات پر۔ تو جماعت اسلامی نے طلبہ اور نوجوانوں پر شروع ہی سے توجہ دی، اور 1960 کے آس پاس سے تو پھر باقاعدہ ان کی تنظیمیں حلقوں کی سطح پر قائم ہونے لگی۔ بہت سی تنظیمیں طلبہ اور نوجوانوں کی قائم ہوئی 1960 کے بعد، اور 1982 میں
آپ کو معلوم ہے کہ SIO کے نام سے ایک تنظیم ہم نے قائم کی جماعت کی باقاعدہ سرپرستی میں، اور یہ بات آپ کو خوشی ہوگی کہ اگر سیاسی جماعتوں کی طلبہ اور نوجوانوں کی تنظیموں کو ہم چھوڑ دیں، جو جتنے سوشل آرگنائزیشن اور نظریاتی جماعتیں ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، ان کی جو طلبہ اور نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں، SIO اپنی تعداد اور اپنے نیٹ ورک کے لحاظ سے سب سے بڑی تنظیم ہندوستان میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے، نئے نوجوان جڑ رہے ہیں، اچھی صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جماعت اسلامی کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بلکہ جماعت اسلامی جو مختلف ذمہ داریاں آپ حلقوں میں اور مرکز میں دیکھ رہے ہیں، ان میں اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو SIO سے ریٹائر ہونے کے بعد جماعت کے صفوں میں شامل ہوئی، اور ان کی صلاحیتوں اور ان کی خدمات کو سامنے رکھ کر جماعت اسلامی نے ان کے ذمے بہت سی خدمات کی، اور آج وہ ذمہ داری کے ساتھ ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ آج ان کے 5000 سے بھی زیادہ ممبر، 2 لاکھ سے زیادہ ان کا نیٹ ورک، ان کے ایسوسیٹس اور ان کے یونٹس، 60-70 یونیورسٹیوں میں ان کا کیمپس یونٹس، اور مختلف اداروں جو پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں یا دینی مدارس ہوتی ہیں، وہاں الحمدللہ وہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے علاقائی زبانوں میں پرچے بھی نکل رہے ہیں، مرکزی سطح پر اردو، ہندی، انگریزی میں ان کے پرچے نکلتے ہیں، اور بڑی تعداد میں نوجوان الحمدللہ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ خواتین کا جہاں تک تعلق، خواتین کو تو کبھی بھی دنیا نظر انداز نہیں کر سکی، اور ظاہر ہے وہ تو انسان ہے اور مردوں کی طرح سے انسان ہے، اور کوئی تحریک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ مرد اور خواتین ساتھ ساتھ تحریک کو قوت فراہم کرنے کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ تو جماعت نے اس اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا، اور خواتین پر اس نے شروع سے توجہ دی، انہیں جماعت کی صفوں میں شامل کیا۔ چنانچہ اب دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھتے اب یہ ہے کہ ہماری وہ ذمہ دار باڈیز میں شامل ہیں، حلقوں کی مجالس شورا میں وہ موجود ہیں، ہماری مرکزی مجلس نمائندگان جو سب سے بڑی باڈی ہوتی ہے جماعت اسلامی کی، اس میں ہماری خواتین بہنوں کی نمائندگی ہے، وہ کام کر رہی ہیں، شریک رہتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور اب تو ہمارا مرکزی سطح پر بھی نظم ہے، ہر ریاستی سطح پر بھی خواتین کا ایک الگ نظم ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی پلانی کے ساتھ اور اپنے حالات اور مسائل کو سامنے رکھ کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور غیر مسلم خواتین تک بھی وہ دعوت کو پہنچا رہی ہیں، اور مسلم خواتین کو بھی ان کا فرض یاد دلا رہی ہیں۔ مسلمانوں میں تو خاص بات یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ خیر امت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان کیا ہیں، یہ بات نہ ہم پر واضح ہے مسلمانوں پر، نہ غیر مسلم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کوئی ہمیں مائنورٹی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بھئی یہ پسماندہ ترین گروہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اصل تعارف مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ خیر امت ہے، اور وہ انسانوں کو خدا کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کے پاس ایک پیغام ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تصور اگر عام ہو اور مسلمانوں کو اس کا احساس ہو جائے کہ وہ اس ملک کو دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا بھی حق ہے ہندوستان کے وسائل پر، اور ہم بھی ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے پورا حق رکھتے ہیں، اور کوئی ہمیں اس حق سے نظر انداز نہیں کر سکتا، محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے جو اس ملک کے پاس نہیں ہے اور یہاں کے شہریوں کے پاس نہیں ہے، ہم لینے کی بات تو کرتے ہیں، مگر اس نعمت کو دینے کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں، مسلمانوں کو اس کا احساس دلانا چاہیے۔ ہمارے اندر انتشار، اختلاف، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم مسالک کی بنیاد پر تقسیم، ہم برادریوں کی بنیاد پر تقسیم، ہم سیاسی پارٹیوں میں تقسیم، ایک مقصد عظیم رکھنے والی ملت اس طرح تقسیم نہیں ہو سکتی۔ مسالک ٹھیک ہے، مسالک تعبیرات ہیں انسانوں کو دین کو سمجھنے کی، بہت عظیم انسان تھے وہ، لیکن وہ دین کی جگہ نہیں لے سکتے، دین اپنی جگہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر متحد ہوں، قرآن و سنت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ایک مقصد عظیم کے خاطر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ رہ جاتی ہے مسلک کی بات، وہ ٹھیک ہے، اور وہ اس کا اپنے مسلک کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔